لیکن اس کو اتار دو. ہاشم بھائی آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. آپ نے پہچانا بھی؟ نہیں معذرت. بن بھی جی زیدی صاحب. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سمجھے کیا صحیح ٹھیک. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد ورد في دعاء يوم الجمعة وزيارة يوم الجمعة: السلام عليك يا أين الله في خلقه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. آج کی اس تقریر کے خطبے میں برخلاف عام تقاریر کے کہ خطبے میں یہ حدیث کو اور یا پھر قرآن کی کسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا جاتا ہے، لیکن جس جملے کو اور کلمے کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، مفاتیح الجنان کی ابتدا میں سورہ قرآنی کے بعد بہت مختصر سی کچھ دعائیں ہیں، بہت مختصر سی کچھ زیارتیں کہ ہر دن کی ایک مخصوص دعا ہے اور اسی طریقے سے ہر دن کی ایک مخصوص زیارت ہے. مثلا ہفتے کے دن کی زیارت رسول خدا سے مخصوص، اتوار کے دن کی زیارت مولا متقیان اور شہزادی کونین کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پھر پیر کی زیارت امامین حسنین کے ساتھ، اور یہاں تک کہ شب جمعہ امام یازدہم یعنی روز جمعرات اور روز جمعہ زیارت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام. تو زیارت روز جمعہ کہ جو جمعے کا دن مخصوص ہے امام زمانہ کے ساتھ، اسی زیارت کا ایک جملہ میں نے سرنامہ کلام بنایا. میری گزارش ہے کہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں اور آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں انتظار میں مجبور نہ کریں، وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہم ان کا انتظار نہ کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور جو ساؤنڈ سسٹم والے مومنین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی اس ایکو کو آپ اگر مہربانی ہو تو بند کر دیجئے.
ساؤنڈ سسٹم والوں سے جی درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جس جملے کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے یہ جملہ اس زیارت کا ہے کہ جو زیارت جمعے کے دن کہ جو دن مخصوص ہے 12ویں امام سے اس کا جملہ ہے. اور اس میں یہ ملتا ہے کہ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. میری آواز سے آپ لوگوں کو اذیت تو نہیں ہو رہی؟ یعنی کہ بہت تیز تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں صرف جو مجمع ہے یہ سنیں، باقی سنیں نہ سنیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. اسے میں نے اپنے خطبے کا مرکز بنایا ہے اور اس کا ترجمہ بہت آسان ہے کہ میرا سلام ہو یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ، فی خلقہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی مخلوق میں، اے اللہ کی آنکھ. امام کو عین اللہ کہا گیا. میری آخری مرتبہ گزارش ہے کہ بھائی ذرا اس ساؤنڈ کو تھوڑا آہستہ کر دیجئے، اس ساؤنڈ کو تھوڑا سا آہستہ کر دیں. یہ آواز بہت زیادہ تیز ہے، سننے والوں کو مجھے سمجھانا ہے، ان کے کانوں میں درد مجھے نہیں کروانا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. برا مت مانیے گا بھائی، میری آواز جب آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے اتنی تیز آواز کے باوجود تو پھر لوگوں تک کیا پہنچے گی. آواز ذرا آہستہ کر دیجیے بھائی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تھوڑی آواز آہستہ کر دیں. تو بہرحال بات میں نے کہنی تھی وہ یہ کہ میں کیسے کہوں یہ بات جب تک یہ شور مچتا رہے گا اور یہ مصیبت رہے گی جاری. کیونکہ مجھے اس طرح سننے میں مزہ آتا ہے، بات نہ سنانے میں مزہ آتا ہے. نہیں معلوم ان کی آواز کو کیا سلسلہ ہوا. خیر اب آپ برداشت کیجئے جس طرح سے بھی ہے کہ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اے وہ جو اللہ کی آنکھ ہے اللہ کی مخلوق پر، میرا اس کو سلام ہو. تو امام کو عین اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی آنکھ. جس طرح سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ید اللہ، اسد اللہ، تو اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عین اللہ. اور عین اللہ جس طرح امام زمانہ کو کہا گیا اسی طریقے سے اور ائمہ نے بھی عین اللہ کے بارے میں تشریح کی، سمجھایا کہ عین اللہ کا مطلب کیا ہے. عین اللہ کا مطلب یہ، ایک مطلب عین اللہ کا یہ کہ ایک مرتبہ امام پنجم علیہ السلام، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، تشریف فرما تھے. بس بالکل صحیح آواز، اس سے زیادہ تیز مت کیجیے گا. تشریف فرما تھے اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ دنیا پہ تصرف رکھتے ہیں، یہ تصرف اہل بیت دنیا پر کس طرح سے ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے دہی کا جو پیالہ پڑا ہے اس میں تم ذرا چمچہ ہلاؤ. اس نے چمچہ ہلایا. کہا تمہیں کوئی دقت ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی؟ کہا کہ نہیں. کہا بالکل اس طریقے سے دنیا میں تصرف کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو عین اللہ کا ایک مطلب کہ حضرت عمر کے دور میں، ان کی خلافت کے زمانے میں، ایک نوجوان مولا کائنات بھی اسی زمانے میں روتا ہوا دربار میں آیا، اپنی گال کو سہلا رہا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ علی نے بھرے بازار میں مجھے تھپڑ مارا. کہا اچھا. مولا کو بلوایا گیا تو کیا بات؟ کہا اس کی شکایت ہے کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور یہ آپ کے خلاف شکایت کر رہا ہے. مولا نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اب سنیے گا وہ نوجوان کے جو اس بات کو سن رہے ہیں،
مولا فرماتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کسی ایسے نوجوان کو جو بغیر کسی ضرورت کے بنا سنورا اس مقام پہ کھڑا ہو جہاں پر نامحرم عورتیں وہ گزر کی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں. مجھے اس کا یہ عمل اچھا نہیں لگا, مجھے برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیوں یہ حرکت کر رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا اور نوجوان سے کہا, نوجوان چلا جا, اب تیرا فیصلہ ہو گیا, اس لیے کہ عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو علی کی آنکھ عین اللہ, حضرت عمر فرما رہے ہیں علی کا ہاتھ ید اللہ. تو واقعاً اگر ید اللہ ہر مقام پہ جانتے تو پھر ید اللہ کی بیعت کی جاتی, اس سے بیعت لی نہیں جاتی. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. اور ایک اور انداز عین اللہ کا کہ ائمہ عین اللہ ہیں. کس اعتبار سے؟ ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آ رہا ہے بیت الشرف میں کچھ سوال کرنے کے لیے, کچھ پوچھنے کے لیے, اور جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو امام ناراض. اور جب اس نے گھبرا کے پوچھا, فرزند رسول مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, میں نے کوئی گستاخی کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تم جب ہمارے گھر کی جانب آ رہے تھے تو ہمیں پتہ یہ چلا, ہم نے دیکھا کہ تم ایک فلاں گلی میں ایک نامحرم کے ساتھ نازیبا مذاق کر کے آگے بڑھے, اور ہمیں تمہارا یہ انداز اچھا نہیں لگا. خبردار, ہمارا چاہنے والا ایسی بیہودہ حرکتیں نہیں کرتا. گھبرا کے وہ کہتا ہے, مولا میں تو آپ کے گھر سے بہت دور تھا, آپ نے وہاں مجھے کیسے دیکھا؟ فرمایا کہ میں حجت خدا ہوں, ہم ہر ہفتے تمہارے نامہ اعمال کو بھی دیکھتے ہیں, تمہیں بھی دیکھتے ہیں. تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں, جب تمہارے اعمال میں, اب سنیے گا امام جملہ, جب تمہارے اعمال میں کوئی اچھائیاں ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور جب تمہارے اعمال میں کچھ گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور ہم خدا سے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو عین اللہ کا مطلب ایک ہی ہے. تو امام عین اللہ ہیں, اللہ کی آنکھ ہیں. یعنی آج کے اس معاشرے میں, آج کے اس زمانے میں, یا تو مومنین اور مومنات یہ کہہ دیں کہ ہم امام زمانہ کو نہیں مانتے, یا یہ کہہ دیں بالکل کلیئر کٹ, مومنین اور مومنات یہ کہہ دیں کہ ہم امام زمانہ کو نہیں مانتے, تو پھر ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہے. اور یا یہ کہہ دیں کہ مانتے تو ہیں لیکن عین اللہ نہیں مانتے, یا ان کو قادر اور قدرت والا نہیں مانتے, تو بھی ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن جب وہ امام زمانہ کو عین اللہ بھی مانتے ہیں, امام زمانہ کو امام زمانہ مانتے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو فلاں بابا کے پاس, اس پیر کے پاس, ادھر تعویذ لینے, ادھر تعویذ لینے, ادھر, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی خدا نہ خواستہ کیا امام زمانہ پر سے یقین ہٹ گیا ہے؟ کیا امام زمانہ سے کوئی امید ختم ہو گئی ہے؟ اگر امام زمانہ پر ایمان ہے, عین اللہ مانتے ہیں, تو یاد رکھیے جس طرح پروردگار عالم اپنے ہر بندے کی خبر رکھتا ہے, اسی طریقے سے وہ جو مظہر قوت پروردگار ہے وہ بھی اپنے چاہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم ان سے متصل نہ ہو سکیں, وإلا جو ان سے متصل ہو گیا پھر وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. انہیں دینا آتا ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. تو عزیزو, آج کے اس دور میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں لوگ, کیوں ادھر ادھر درگاہوں میں جا رہے ہیں. ایک امام ہے آپ کا کہ جو زندہ ہے, جو حی ہے, جو آپ کے حالات سے واقف ہے. اور آج کے اس دور میں یقین مانیے
اتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نوجوانوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنی پوری جنریشن کو، اپنے پورے مومنین کو یہ بات سمجھائیں کہ خدا را اگر مصیبت آتی ہے، اگر مشکل آتی ہے تو امام زمانہ کو مت بھلائیے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ مت کرو اور حرام مت کرو اور یہ کرو گے تو پھر امام ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کرو گے تو امام تم سے، وہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم آپ چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں، اگر علی سے محبت رکھتے ہیں، علی کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں تو کبھی پریشانی میں امام زمانہ کو سچے دل سے پکاریں گے، امام آپ کی مدد کریں گے۔ خدا نہ خاصہ اس دھوکے میں مت رہیے گا، یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم گناہ گار ہیں، امام زمانہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ راضی نہ ہونا اور بات ہے، لیکن خود امام کی یہ توقیع، امام کا یہ خط غیبت صغرا کا موجود ہے جس میں امام نے فرمایا تھا یاد رکھو اے شیعو، ہم تمہیں بھلانے والے نہیں ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے تم سے غافل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر ہم تمہیں بھلا دیں تو تمہارے دشمن اتنے ہیں کہ تمہاری ہڈیوں کو چکنا چور کر دیں۔ تو یاد رکھیے امام کبھی ہمیں فراموش نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حالات جیسے جا رہے ہیں، پریشانیاں جیسی آ رہی ہیں، ایک نوجوان ہے کسی مقام پر، کسی جگہ پر، میرے پاس وقت نہیں ہے لہٰذا میں بہت سمرائز کر کے بیان کر رہا ہوں، ایک بچی ہے کسی مقام پر تنہا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، سچے دل سے امام کو پکارے، چاہے کتنی ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، امام مدد کے لیے آئیں گے، اور اگر خود مدد کے لیے نہیں آئے تو مدد کا کوئی سلسلہ شروع کر دیں گے۔ اطمینان رکھیے اس بات کا، فقط آپ کی پکار میں سچائی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ پھر انسانیت کا تقاضا ہے، پھر یہ آپ کے اپنے ضمیر کی آواز ہے کہ وہ امام، وہ ائمہ، وہ اہل بیت کے جن کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے، خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، جن کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے ان کے دل کو نہ دکھائیں، لیکن وہ اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ آپ چاہے ان کے دل کو دکھاتے رہیں، جب ان کو پکاریں گے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور اس انداز میں ایک واقعہ کہ جسے کئی مرتبہ میں نے پڑھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے، لیکن اس واقعے کا جو اہم جملہ ہے کہ جو پیغام ہے امام کا ہر زمانے کے مومن کے لیے اسے بیان کرنا ہے اور ربط مصائب کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس۔ تو السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ، آج کا دن جو جمعے کا گزر گیا اس کی زیارت، اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے بس یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، بے شمار دعائیں، ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ صاحب وہ کسی نے کہا کہ وسعت رزق کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ بتائیے، تو یہ پورا ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ وسعت رزق، رزق کن چیزوں سے بڑھتا ہے، کن چیزوں سے کم ہوتا ہے، یہ تو پورا ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ ان تعقیبات کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اس زیارت کو پڑھیں تو یقین مانیے انشاءاللہ خدا آپ کے رزق میں وسعت دے گا۔ جو بات مجھے کرنی ہے اس واقعے کے حوالے سے اور جو آج کی حد تک مجھے صرف پیغام پہنچانا ہے، ورنہ امام زمانہ کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے کلام ہو سکتے ہیں، بہت سارے پیغامات، بہت ساری اصلاحات، لیکن جو بات مجھے کہنا ہے اس لیے کہ آج کا دور نا امیدی کا دور ہے بھائی، ہر انسان مایوس ہو رہا ہے، تو جب مایوس ہو رہا ہے اور اگر کوئی گناہ گار ہے، اس کے اپنے گناہ کی شرمندگی ہے، اسے اور مایوس نہ کیجیے، اتنی امید اس کی باقی رکھیے کہ تم کتنے ہی گناہ گار ہو جاؤ، جب پریشانی آئے اہل بیت کو فراموش نہ کرنا۔ اہل بیت سنتے ہیں، آپ گناہ گار ہوں مدد کو آتے ہیں، اس کو یاد رکھیے، کبھی کسی قوم کی، کسی نوجوان کی، کسی بچی کی اس طرح سے اصلاح نہ کیجیے، اس طرح سے تبلیغ کا جنون سوار نہ ہو کہ اس کو اہل بیت سے مایوس کر دیجیے، یہ سمجھا دیجیے کہ اہل بیت کا دل دکھتا ہے لیکن اہل بیت تم سے غافل نہیں ہے، انہی کا وسیلہ ہے کہ جن کے وسیلے سے تمہیں رزق مل رہا ہے، ہمارے بچے امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بس یہ جو واقعہ جو بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس میں اہم پیغام جو میں پہنچانا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ جب مصیبت آئے، جب مشکل آئے، خاص طور پر سفر کے اعتبار سے جو خاص ایک کنیت امام کی بیان کی جاتی ہے کہ جب سفر کے دوران انسان جا رہا ہے اور کوئی پریشانی آئے تو خاص کنیت ہے یا ابا صالح ادرکنی،
ابو صالح یہ امام کی کنیت خاصہ ہے کہ جب سفر میں مصیبت آئے، مشکل آئے تو یا ابا صالح ادرکنی، یا امام زمانہ ادرکنی، یہ کہیے امام آپ کی مدد کریں گے، چاہے راستہ بھول جائیں، چاہے راستے میں لٹیرے آ جائیں، چاہے کوئی پریشانی آ جائے۔ واقعات بہت سارے ہیں لیکن مجھے صرف ایک واقعہ بیان کروں، اور وہ واقعہ یہ بحرین کہ آج کل اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا سچویشن وہاں پر چل رہی ہے۔ بحرین میں ایک قبر ہے کہ نام ہے محمد ابن عیسیٰ کی، اور بہت مشہور و معروف اور انتہائی متبرک قبر۔ بحرین میں جس وقت برٹش راج تھا تو بحرین میں ایک حاکم کہ جو عیسائی حاکم تھا، اس کا ایک وزیر تھا، میں بہت اشاروں میں بات کروں گا، اور وہ وزیر بڑا ناصبی، بڑا دشمن اور بغض رکھنے والا مومنین سے۔ اب یہ ہمیشہ اس کے کان بھرتا رہتا لیکن حاکم اس کی باتوں میں نہیں آتا، کہتا کوئی ثبوت دو، کوئی بات دو، کوئی ٹھوس بات کرو تو پھر میں اقدام کروں۔ ایک دن وہ ایک انار لے کر آیا، سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ لیکن میں خلاصہ کر کے اس پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک انار لے کر آیا اور اس انار پر وہ نام کھدے ہوئے تھے کہ جن ناموں سے ہم محبت نہیں کر سکتے، بس خلاصہ میں کہہ دوں۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا ہمیشہ، شیعہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، محبت اہل بیت اور دشمنان اہل بیت سے نفرت۔ اگر ایک چیز بھی کم ہوئی تو یاد رکھیے گا وہ شیعہ نہیں ہے۔ اظہار کس طرح کرنا ہے اس کی عقل مندی کا تقاضا ہونا چاہیے، محبت کا اظہار بھی اور نفرت کا اظہار بھی۔ ایسے اظہار نہ ہو کہ آپ کے اظہار سے کسی مومن کا گھر جل جائے، کسی مومن کی جاب چلی جائے، کوئی مومن کے خلاف ہو جائے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں دل میں نہیں ہیں تو آپ شیعہ نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا تمام مراجع کے مطابق۔ اب یہ نام آئے، اس نے کہا کہ دیکھیے یہ تو ان کو پسند نہیں کرتے اور مانتے نہیں، اور دیکھیے خداوند عالم نے انار پر ان کے نام بندہ کر دی، اگر خدا ان سے راضی نہیں ہوتا تو یہ کرشمہ۔ کہا کہ ہاں بالکل صحیح، بلاؤ ان کو۔ اور اس کے بعد بحرین کے جو سرکردہ افراد تھے، رؤسائے تشیع تھے، ان کو لایا گیا دربار میں اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ انار ہیں، اور اب یا تو ان کا جواب لے کر آؤ، جواب نہیں لائے تو یا اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے تو جزیہ دو، اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو پھر قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو کنیزیں، تمہارے بچوں کو غلام بنائیں گے۔ یہ آپشنز دے دیں۔ اب یہ ایسا ایک مسئلہ تھا کہ فوری طور پر اس کا جواب تو ذہن نہیں آ رہا تھا۔ جانتے ہیں حق کہاں پر ہے، جانتے کے بعد کہاں پر ہے۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ اس پر کسوٹی مت رکھیے کہ آپ کو جواب نہیں آ رہا۔ آپ کو جواب نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب غلط ہے، آپ کو جواب نہیں آ رہا، جواب ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایسا کرو 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن کے بعد ہم تمہیں بتا دیں گے کیا سچویشن۔ گئے، میٹنگ کال کی، سارے مومنین آ گئے اور ایک مرتبہ یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ بہت سوچا، کہا کہ اس کا جواب تو ہم کیا دیں گے، کتابوں کے اعتبار سے بھی نہیں، کس کے اعتبار سے دیں گے؟ وہ ہر بات کا جواب یہی دے گا کہ صاحب اگر تم یہ کہتے ہو تو یا نہ۔ کہا ٹھیک ہے، اب اس حالت میں ہمارے پاس ایک ہی رائے حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے فریاد کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمیں ہماری مدد کریں۔ اب اس کے بعد 10 آدمیوں کو سلیکٹ کیا گیا، پاکستین متقی ترین صالح ترین۔ پھر ان 10 میں سے 3 کو تیار کیا گیا، 3 کو سلیکٹ کیا گیا، ان 10 میں سے بھی سب سے زیادہ متقی، اور تینوں کی باری لگائی کہ یہ رات بھر جائیں گے، ایک آدمی ان میں سے استغاثہ کرے گا، امام سے توسل کرے گا اور پھر دیکھے گا کہ جواب کیا آتا ہے۔
آخری محمد ابن عیسیٰ جو ان سب سے زیادہ متقی، پورے بحرین میں ان سے زیادہ متقی اور صالح اور عبادت گزار نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، امام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آگے کہا کہ مولا میں خراسان کے اس محلے سے آیا ہوں، سارا محلہ، ساری آبادی شیعہ آبادی ہے، آپ کے چاہنے والوں کی آبادی ہے۔ امام نے فرمایا اور لوگ بھی تمہارے درمیان ہیں؟ دوسرے لوگ کہا کہ ہاں مولا ان کی آبادیاں بھی ہیں۔ کہا یہ بتاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے یا تم ہو؟ تم میں سے ہے یا ان میں سے؟ کہا کہ ایک ہے جو ان میں سے، ہمارے یہاں ہے عبادت گزار لیکن اس کی عبادت کی طرح وہ عبادت نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا پھر یاد رکھو یہ پوری آبادی ہمارے شیعوں کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک شیعہ آبادی ہو اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہمارے چاہنے والوں میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ معیار کر دیے۔ اب محمد ابن عیسیٰ پورے بحرین میں متقی ترین، عبادت گزار ترین، آخری رات ان کے لیے، ایک رات گزر گئی، پوری رات اس شخص نے، اس مومن نے دعا کی، کچھ علامت ظاہر نہیں ہوئی، دوسری رات پوری گزر گئی، اب تیسری رات ہے، پوری قوم کی عزت و ناموس اور خون ذمہ داری ان کی، اور اب سوچئے کہ کس طرح وہ اس رات کی تاریکی میں محمد ابن عیسیٰ عبادت کر رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور اس موقع پر ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، اے محمد ابن عیسیٰ، یہ کیا پریشانی آ گئی ہے کہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جنگل اور بیابان میں رات کے اس وقت آ کر عبادت کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو جو بھی ہو، ابھی جاؤ، ابھی مجھے عبادت کرنے دو، بہت کٹھن وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ اے محمد ابن عیسیٰ، عجیب بات ہے، جس کو تو اتنی دیر سے پکار رہا ہے وہ امام تیرے پاس آ گیا، تو متوجہ نہیں ہو رہا۔ اب اس موقع پر جناب محمد ابن عیسیٰ دیکھیں، صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، مومن عابد بھی ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہوتا ہے، دانش مند بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنے والے نے کہا نورانی چہرہ ہے، سیاہ یا سبز امامہ ہے، ابا قبا ہے، اور ایک مرتبہ دیکھ کے فوراً کہہ دیا ہاں یہی ہے میرے امام۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کے ظہور سے پہلے بہت دھوکے ہوں گے، لہذا خبردار کسی کے دھوکے میں مت آئیے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ ہی میرے امام ہیں تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ہمارا امام تو سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا سنا، ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ سنو قصہ یہ ہے، مشکل یہ ہے، یوں ہے، یہی پرابلم ہے، یہی مشکل ہے۔ کہا کہ ہاں، اور ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ سنو اس کا جواب یہ ہے، کل، اب سنیے گا، کل جب تم جانا تو صبح دربار میں پہنچنا۔ امام نے فرمایا کہ وزیر جو ہے اس نے اپنے گھر کے اندر کچھ خول بنا کے رکھے ہیں، کچھ سانچے بنا کے رکھے ہیں، ان میں کھدوا دیا ہے ناموں کو، جس وقت انار کچے ہوتے ہیں خول ان پہ چڑھا دیتا ہے، جب پک جاتے ہیں خول اتار دیتا ہے، اور یہ نام ان انار پہ اس طرح گندا ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو گیا۔ اور سن، صبح دربار میں جانا، بادشاہ کو کہنا کہ میں جواب لے کر آیا ہوں، لیکن وزیر کو پہلے جانے مت دینا، وزیر کو ساتھ رکھنا۔ گھر میں جاؤ گے، اس کے صحن کو عبور کرو گے، سیدھے ہاتھ پر جو دروازہ ہوگا اس میں چلے جانا، سیڑھیاں ہوں گی، اوپر چڑھنا، پھر سیدھے ہاتھ پر دیکھنا ایک کمرہ ہوگا، اس کمرے میں ایک تاکچہ ہوگا، تاکچے میں جو سفید رنگ کا تھیلا ہوگا اسے نکالنا، اس تھیلے کے اندر کچھ خول ہوں گے، انہی خولوں کے اندر وہ سارا مکر چھپا ہوا، اور پھر اس وزیر کو کہنا کہ ان میں سے کسی ایک خول پر یا ان اناروں پر تلوار مار، وہ تلوار مارے گا تو ایک مرتبہ ایک سیاہ دھواں اس میں سے نکلے گا۔ اب یہ صبح پہنچا، اس نے جا کے محمد ابن عیسیٰ نے یہ سارا مسئلہ حل کیا، یہ ساری بات کی، اور اس کے بعد اب یہ خود آگے جا رہے ہیں، بادشاہ کا بھی ہے، وزیر بھی ہے، اور دوسرے احباب بھی ہیں، اور جا رہے ہیں، اور یہ خود اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ پہلے کبھی وزیر کے گھر میں نہیں آئے، اور ایک مرتبہ سحبور کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی جانب مڑتے ہیں، سیڑھیاں، اور اس کے بعد وہ کمرہ، اس کے بعد وہ تاکچہ، وہ تھیلا، اور وہ سارا قصہ۔ ایک مرتبہ حاکم کو کہا، اے حاکم یہ مکہ اس کا تیرے سامنے، اس کا فراغ آ گیا۔ حاکم نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ اور جا اس کو سزا دو، میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ اب محمد ابن عیسیٰ کو کونے میں بلایا، کہا محمد ابن عیسیٰ یہ تو بتاؤ
کہ تم نے کبھی اس کا گھر پہلے دیکھا تھا؟ تمہیں اتنی اچھی اتنی زیادہ دقیق خبر آخر ملی کیسے؟ تمہیں بتایا کس نے؟ یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں، تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا محمد ابن عیسیٰ نے مسکرا کے، اے حاکم ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، ہم لاوارث ہیں۔ محمد صلوات اے حاکم ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا ایک امام ہے جو ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ صرف اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صرف اس امام کی شکایت ہے، ما یحبسنا عنہم، ہمارے چاہنے والوں سے جس چیز نے دور کر دیا توقیع امام کی، ما یحبسنا عنہم، ہم سے ہمارے چاہنے والوں سے ہم کو جس چیز نے دور کر دیا ہے، ما یتصل الا ما یتصل بنا مما نکرہ، وہ گناہ ہے، وہ برے اعمال ہیں جو صبح و شام ہماری جانب آتے ہیں تمہاری طرف سے۔ اگر یہ برے اعمال ختم ہو جائے، اگر یہ گناہ ختم ہو جائے تو پھر ما یحبسنا، پھر ہم تم سے، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ ایک بڑا اچھا شعر کسی نے کہا، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ یہ ہماری آنکھیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا، اچھا یہ کون ہے؟ اب امام کا تعارف، پھر امام کے بابا کا تعارف، اور پھر یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیعہ مذہب کو اس حاکم نے قبول کیا، لیکن جو جملہ میں بیان کرنا چاہتا تھا، یہ واقعہ ختم ہو گیا، جو جملہ میں بیان کرنا چاہتا تھا، جو پیغام میں بیان کرنا چاہتا تھا، جو ابتدا میں نے کہا کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو تعارف اور تکلف مت کیجیے، پکاریے اپنے امام کو، اپنے دل کی گہرائیوں سے امام آپ کی مدد کریں گے۔ اس لیے کہ جس وقت محمد ابن عیسیٰ کے پاس امام نے اس کا مکر بیان کیا اس رات کو کہ دیکھو یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، اس کا حل یہ، اس کا حل یہ، اس کا حل یہ، تو ایک مرتبہ محمد ابن عیسیٰ جو قدموں میں گر گئے اور رونے کے بعد پھر ایک سوال کیا، مگر مولا میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور سوال میرا یہ ہے، مولا آپ آخر 3 راتوں کے بعد کیوں آئے؟ مولا اگر آپ نے ہماری مدد کرنی تھی تو پہلی رات میں آ جاتے، مولا دوسری رات میں آ جاتے، مولا یہ تیسری رات میں آ کے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ بس سنیے گا، میرے مولا نے سوال کیا، یہ بتاؤ تم نے دربار میں 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ کیا تمہیں شک تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آؤں گا؟ خدا کی قسم اگر اسی دربار میں تم مدد کے لیے پکارتے اور میں تمہاری مدد نہ کرتا تو امام کا یہ اہم حکم ہے کہ ہمارے چاہنے والوں، جب پریشانی آئے، جب مصیبتیں آئیں، کسی بنگالی بابا کے پاس مت جاؤ، کسی پیر فقیر کی درگاہ پہ مت جاؤ، تمہارا زندہ امام موجود ہے۔ تم وہ واحد قوم ہو جس کی حجت خدا اس دنیا میں موجود ہے، حی ہے، زندہ ہے، صاحب اعجاز امام زمانہ موجود ہے۔ تو امام ہر مومن کی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، دل رونے لگتا ہے، امام مدد کے لیے آتے ہیں، امام مدد پہنچاتے ہیں، مشکل کو حل کرواتے ہیں۔ تو ہر امام جس زمانے کا بھی ہو، اپنے ایک چھوٹے سے حقیر سے چاہنے والے کی بھی مصیبت کو دیکھے تو امام کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ہر امام زمانہ کے دل کا یہی عالم ہوتا ہے۔ تو چوتھا امام بھی تو امام زمانہ تھا، چوتھا امام بھی امام زمانہ تھا۔ ذرا سوچئے اس امام کی وہ امتحان، وہ آزمائش کتنی زیادہ ہوگی، امام کے جس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر عام مومن بھی فریاد کرے امام کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح حسین صبر کا امتحان دے رہے ہیں، یہاں سجاد صبر کا امتحان دے رہے ہیں، اور جس طرح سے سجاد صبر کا امتحان دے رہے ہیں، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے بھی صبر کا امتحان دیا ہے۔ امام حسن کے صبر کا امتحان یہ ہے کہ امام خود فرماتے تھے، واللہ اگر میں میرا ساتھ دینے والے ساتھ نہ چھوڑتے تو میں آخر وقت تلوار اٹھاتا
تھا، میں تم لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے سلو پر مجبور ہوا ہوں۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے زمانے کے امام کے جگر کے ٹکڑوں کو ایک مرتبہ تش میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس موقع پر جس وقت امام حسین امام حسن کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، تاریخ میں دو جملے ملتے ہیں، دونوں جملے ایک ہی مفہوم کے ہیں۔ ایک امام حسن نے کہا ہے، ایک جناب ابو الفضل العباس نے کہا ہے۔ امام حسن نے جملہ اس وقت کہا جس وقت آقا حسین اس وقت امام حسن کے سرحانے آئے کہ جس وقت امام حسن اس دنیا سے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی بھائی کے سرحانے آگے بیٹھا، امام حسن نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا، آقا حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آقا حسین نے گھبرا کے پوچھا، اے بھیا حسن کس لیے رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، اے بھیا حسین مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ میرا وقت آخر ہے، آپ میرے سرحانے آئے ہیں۔ اے حسین اس وقت کی عالم ہوگا، میں سوچ رہا ہوں تمہارے سرحانے کون آئے گا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جس وقت آقا حسین یہ کہہ کے آگے بڑھے، اے عباس تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہہ کے جب پہنچے ہیں عباس کے سرحانے جا کے بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ جناب عباس نے یہی فرمایا کہ اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا حسین، میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی۔ مولا اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے رخ انور کی زیارت کروں، مگر کیا کروں؟ ارے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ بس حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس کی آنکھوں سے خون صاف ہوا۔ عباس نے حسین کے رخ انور کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا کے چہرے کو دیکھا، عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حسین نے پوچھا، بھیا عباس مجھے دیکھ دیکھ کے رو کیوں رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہی جواب جو آقا حسن نے دیا تھا ابو الفضل العباس دیتے ہیں، اے آقا حسین میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، آپ میرے سرحانے آ گئے، مولا کچھ دیر کے بعد آپ زمین پر گریں گے، سوچتا ہوں آپ کے سرحانے کون آئے گا؟ میں کہوں گا اے آقا عباس فکر نہ کرو۔ ارے جس وقت حسین پہلو میں تیر بجا کھا کے پشت اسب سے زمین پر گر رہے ہوں گے، تو جہاں پر ہزاروں تلواریں بلند ہوں گی، ہزاروں نیزے بلند ہوں گے، دو ہاتھ درمیان سے اٹھیں گے، اے بیٹا حسین تیری ماں فاطمہ آ گئی، آ میری گود الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا۔ پروردگارہ بانیان کی اس زحمت کو قبول فرما، خدا بندہ حاضرین مومن و مومنات جو ان کی حاجات و تمام حاجات کو برلا، خدا بندہ بحق محمد وآل محمد دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما، خدا بندہ عزاداروں کی عزاداریوں کی حفاظت فرما، خدا بندہ مقامات مقدسہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کو طول عمر عطا